نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرے میں اونچی آواز میں تب تک بات نہیں کرنا چاہتا جب تک میں محسوس کرتا رہوں کہ میرے سامنے وہ سماعتیں موجود ہیں جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے والے لوگ. میرے پاس تو ساری باتیں ہی علیوں کی حویلی کی ہیں. علیوں کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آیت سورہ حمد ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، جو بات میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے. ابھی وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو امت میں، لفظ بدلتا ہوں لطف آ جائے، جو امت میں وائرل ہے. وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو امت میں وائرل. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لطف آ جائے گا خدا کے قسم، پہلے جملے سے ہی لطف آ جائے گا اور اگلی مناظر میرے لیے آسان ہو جائیں گے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہی ترجمہ ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہو سکتا ہے صدیوں کے کانسیپٹس ایک جملے سے بدل جائیں اگر میری بات آپ کی سماعتوں کے پردے تک محدود نہ رہے اور دلوں میں اتر جائے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. پہلی بات یہ امت یاد رکھے کہ یہ حکم پروردگار نہیں، یہ کوئی معتبر عبد ہے جو اپنی عبادت کا معیار بتا رہا ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ حکم پروردگار نہیں. اگر حکم پروردگار ہوتا تو پھر خدا یہ کہتا کہ صرف میری ہی عبادت کرو اور صرف مجھ سے مدد مانگو. میں نے کہا تھا بغیر تشریح کے آپ سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا. اگر حکم پروردگار میں تو 2 + 2 = 4 کی طرح گفتگو کرنے کا عادی ہوں. لاجیکل آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں صاحبان بس میں مارے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ حکم پروردگار نہیں، یہ تو کوئی اللہ کا معتبر بندہ ہے جو اپنی عبادت کا معیار بتا رہا ہے. اس لیے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ لوگ اپنی طرف سے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان میں بہت سے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا ہے اس بندے کو جو اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے؟ کیا تم نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بندے ہیں جو اپنی خواہش کی عبادت کر رہے ہیں. اگر نہ ہوتے تو خدا قرآن میں نہ کہتا. آگے بڑھیں. یہ وہ بندے ہیں جو خواہش کی عبادت کر رہے ہیں. الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ جو خاموش ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے زندگی میں کوئی بندہ دیکھا ہے جو صبح کے وقت مصلی پہ کھڑا ہو کے کہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شیطان کے لیے؟ آپ رہ گئے ہیں، لطف نہیں آیا اردو. آپ نے کوئی بندہ دیکھا ہے اردو جو مصلی پہ کھڑا ہو کے کہے 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں شیطان کے لیے؟ کوئی بندہ دیکھا ہو جو روزے کی نیت کرتا ہو روزہ رکھتا ہوں شیطان کے لیے؟ کسی بندے نے نیت کی ہو میں حج پہ جا رہا ہوں شیطان کے لیے؟
کسی بندے نے اعلان کیا ہو شیطان کے نام پہ زکات لے جائیے، اس سے آسان خدا کی قسم باریک ترین فلسفی ہے دین پروردگار، اسے سادہ ترین لفظوں میں آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتارا۔ چرچ اسکول کی خطابت میں نے زندگی میں کی اور شور کی خطابت مجھے آتی ہے، میرے پاس تو اونچی باتیں ہیں اور میرے سامنے اونچی سماعتیں ہیں۔ کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو مصلی پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں شیطان کے لیے؟ بولیے نہیں۔ کسی نے شیطان کے لیے روزہ رکھا ہو؟ کوئی شیطان کے لیے حج پہ گیا ہو؟ کسی نے شیطان کے نام کی زکات دی؟ کسی نے میدان جہاد میں کہا ہو حملہ کرتا ہوں شیطان کے نام پر؟ نہیں۔ تو میرا سوال ہے کہ جب ایسا کوئی بندہ ہے نہیں، اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو شیطان کی عبادت کر رہا ہو، تو خدا کنے تانا دے رہا ہے کہ میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ پروردگار یہ شیطان کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک جملے کی تشریح کر رہا ہوں، یہ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ تو خدا نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شیطان کے لیے نماز پڑھے، شیطان کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان کے لیے روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے۔ شیطان کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا ورنہ وہ تمہارا معبود ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ شیطان کے نقش قدم پہ چلے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی کوئی نقش قدم ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اچھی لگ رہی بھائی؟ اگر خطوات، میں جملہ کہوں گا معنی کی کائنات بدل جائے، خطوات شیطان پہ چلنے سے اگر شیطان کی عبادت ہوتی ہے تو پھر خدا کی عبادت کے لیے خطوات الرحمان ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسے بندے تو ہوں جو آگے آگے چل رہے ہوں، ان کے نقش قدم پہ بندہ چلے تو خدا کی عبادت ہو جائے۔ کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے؟ خدا کے نقش قدم کہاں سے ڈھونڈے؟ نچلی اڑان بھرنے کے لیے آپ مجھے مجبور کریں گے؟ علیوں کے گھر کی بات کرتے ہوئے میں نچلی اڑان بھرنا جائز ہی نہیں سمجھتا۔ یہ تو کر سکتا ہوں کہ ساتھی کبوتر اگر نچلی اڑان بھر رہے ہوں تو اونچا اڑتا ہوا کبوتر نیچے اترے اور ان کے ساتھ مل کے انہیں بلندی پہ لے جائے، یہ میں آپ کے لیے کاوش کر سکتا ہوں۔ نچلی اڑان نہیں بھرنا چاہتا۔ جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے وہ شیطان کی عبادت کر رہا، یعنی جو شیطان کی اطاعت کرے وہ شیطان کی عبادت کر رہا، جو شیطان کے کہے ہوئے پہ چلے وہ شیطان کی عبادت کر رہا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا کی عبادت صرف مصلی پہ سر جھکانے سے نہیں ہوتی، جہاں بھی کہیں خدائی نمائندوں کے نقش قدم پہ کوئی چلے گا قدم قدم پہ خدا کی عبادت ہوتی رہے گی۔ جس بندے نے سمجھا ہے کہ عبادت خدا کے لیے صرف مصلی چاہیے، وہ بندہ مفہوم میں عبادت نہیں سمجھا۔ صرف مصلی پہ عبادت نہیں ہوتی، جہاں بھی رحمان کے نمائندوں کے نقش قدم ملے ان پہ چلنے سے خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ عمل بندے کے لیے ہوتا ہے، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ عزت والدین کی ہوتی ہے، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ چہرہ علی کا دیکھا جاتا ہے، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ کیا
کیا بولے گا وہ جس کی زبان ذکر کی امانت ہے؟ یہاں سے بھائی اللہ حسین والے ٹورے منظور کرے بھیڑ پھرات والے تو راضی رہے علی دا خالق دا نام جویں بلند ہے بلند آواز نال دوے ہاتھ بلند کرو یہ دنیا دے اوتے دوے ہاتھ بلند کرے تو یہ دنیا دے اوتے کئی کمینے دے محتاج نہ تھی چن امام زمانہ دے قدمہ تے لگ چن ذریعہ شفیع تے لگ چن علی دے خالق دا نام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنت لعنت علی ولی اللہ دا دشمنت لعنت بلا علی دا منکرات لعنت مقصرین دا لعنت یا امام منتظر یا امام منتظر كل ایمان على حیدری مولانا حیدری آل نبی اولاد علی کی عظمت نے بلند سلوى ٹھیک ہے بعد میں کچھ بات کر خدا کی عبادت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ خدا کے آگے سر جھکایا جائے نہیں ہر عمل کی ہے حالت یتیم کی ہے استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا اور جو 40 سال 30 سال زندگی میں خاموش مجلس سے سن کے اب خاموشی میں مہارت تامہ حاصل کر چکا ہے اس چہرے پہ بھی میری نگاہ ہے عمل بندوں کے لیے ہوتا ہے معیار پہ ہو تو عبادت خدا کی ہو جاتی ہے کائنات کے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے بندے نے پوچھا یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو کس کی عبادت علی نے فرمایا چہرہ میرا ہے تو میری عبادت چہرہ اس کا ہے تو اس کی عبادت بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے جس کا چہرہ اسی کی عبادت چہرہ علی کا عبادت خدا ذکر علی کا عبادت خدا اب تو مان جاؤ کہ مجلس عبادت رہ گئے ہیں آپ پیچھے بیٹا مجلس دیکھنے آئے ہو سننے آئے ہو تمہارے مصطفیٰ سچے رسول نے کہا ہے کہ علی کا ذکر عبادت تو پھر آپ مان جاؤ کہ مجلس عبادت ہے پھر مان جاؤ کہ یہ سارے عبادت گزار ہیں یہی تو کائنات میں تنہا عبادت ہے جہاں محمود و ایاز اکٹھے نظر آتے ہیں چہرہ علی کا عبادت خدا کا ذکر علی کا عبادت خدا کا محبت علی کی تو آپ سمجھے کہ مفہوم عبادت کیا ہے عبادت کسی خاص عمل کا نام نہیں ہر عمل کے معیاری ہونے کا نام ہے اگر کوئی معیار پہ صرف بیٹھا ہوا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے معیار پہ صرف کھڑا ہے تو عبادت کر رہا ہے معیار پہ چل رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے یہ جس کے الفاظ ہیں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین یہ اتنی تمہید میں نے کی ہے یہ ایک جملہ پہنچانے کے لیے اور مجھے امید ہے کہ اس کی قدردانی ہوگی یہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین حکم پروردگار نہیں یہ کسی بندہ معتبر نے اپنی عبادت کا معیار بتایا ہے
بندے عبادت کر تو رہے ہیں مگر کوئی شیطان کی، کوئی اپنی خواہش کی، کوئی بت کی، کوئی کسی طاقتور کی۔ یہ کون بندہ معتبر ہے جو اتنا خالص عبادت گزار ہے کہ اس نے خود اعلان کر دیا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس کی بات اتنی معتبر ہے کہ خدا نے قرآن میں دستور بندگی بنا دیا ہے۔ یہ بندہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جو اتنا معتبر عابد ہے، کہ جس نے اپنی عبادت کا معیار بتا دیا ہے کہ ہم تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی اتنا خالص عبد ہے کہ جس کی عبادت میں رتی بھر کی ملاوٹ نہ ہے۔ ملاوٹ ہوتی تو خدا اپنی کتاب کا زیور نہ بنا دیتا۔ یہ جو خدا نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے انڈورس کیا، خدا نے ایکنالج کیا، خدا نے سرٹیفائی کیا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ خدا کی قسم اس معیار کے سامنے ملے تو بات کرنے کا لطف آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا ذات کے حجرے سے برآمدگی ضروری ہوتی ہے علی کا ذکر سننے کے لیے۔ اس معیار کا عبد ہے کہ جس نے پروردگار سے کہہ دیا کہ ہم صرف تیری عبادت کریں، اور خدا نے اس کی بات کو انڈورس کر کے اپنی کتاب میں قیامت تک جگہ دے دی ہے کہ ہاں تو نے سچ کہا، تو صرف میری عبادت کر رہا ہے۔ یہ خالص بندہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو ساتھ لے کے ڈھونڈوں گا۔ تشریف رکھیے حضور، آپ وقت پہ آئے ہیں، ہم ذرا جلدی آ گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے محمد۔ یہ تھوڑی میں بچوں کی ادبی تربیت کرتا رہتا ہوں، اسے کون نہ سمجھا کہ بچوں کی تربیت ضروری ہے۔ آداب مجلس کا پتہ چلے کہ مجلس کیا ہوتی ہے، مجلس کس شے کا نام، مجلس یکسوئی کا نام۔ مجلس جسے مجلس کہا جاتا ہے، میں تعریف کروں کہ مجلس کس کا، بندے کی سماعت کا ذکر علی کے ہاتھ پہ بیعت کر دینا مجلس کا۔ جس کا حصہ تھا اسی کا حصہ تھا۔ انشاءاللہ میری یہ گفتگو اگر آپ کے دلوں تک پہنچ گئی تو بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، آپ کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی غریب کی تکثیر کے لیے۔ آئیے مل کے یہ بندہ تو پہلے تلاش کریں جس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہ ڈھونڈے، نام لیں تو لطف کیا ہے۔ میں قرآن سے نشانیوں کا وہ مینار نور کیوں نہ کھڑا کروں جس پہ غیر کھڑا ہو جائے تو بلندی کے خوف سے خود کانپنے لگے۔ یہ کون بندہ ہے جو پروردگار سے کہہ رہا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور خدا نے مان لیا ہے کہ ہاں تیری عبادت میں رتی بھر ملاوٹ ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو تھوڑا آگے کھوج لگاتے ہیں یہ بندہ کون ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد یہ چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اس کا مطلب ہے یہ بندہ کوئی ایسا ہے جو نزول قرآن سے پہلے صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔
जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई है मेरे हुजूर। जियो जियो और आगे चले जियो जियो जी बिस्मिल्लाह। अली नाल जिंदा रचू चंगा कोई नहीं, असली तू बंदे दा रहू चंगा कोई नहीं। जो नामे अली सुन के मुल्ला मूचा वटावे ओ बंदा गलत है, या प्यू चंगा कोई नहीं। बंदा कौन है? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन कहने वाला। बल्कि लफ्ज बदलो, लुत्फ लेंगे। मेरे सामने अदीब लोग शुअरा तशरीफ फरमा हैं। ये बंदा कौन है? फिल बदी इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन कहने वाला। जो लफ्जों के कदरदान है उन्हें पता है मैंने किस मायार की। हाय 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 हाय। ये कौन बंदा है जो फिल बदी इस मायार की गुफ्तगू करता है कि कुरान के बराबर तोली जा सकती है? नहीं, फिर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं हवाई बातें करने पर। हवाई बात में मिंबर पे करना पसंद ही नहीं करता। ये कौन बंदा है जो फिल बदी गुफ्तगू करता है तो मायार कुरान पे तोली जा सकती है? ये कोई ऐसा बंदा है जो नुज़ूल कुरान से पहले ही सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। परवरदिगार उस सिरात पे मुझे कायम व दायम रख जो उनका रास्ता है जिन पर तेरी नेमतें उतरी हैं। इसका मतलब है ये कोई ऐसा ज़ीरक बंदा है जो तेरे सिरात मुस्तकीम पे नहीं चल रहा। उन अव्वल मुसाफिरों को भी जानता है जिनके चलने की वजह से सिरात मुस्तकीम बना। यहाँ बहुत से लोग हैं, अगर आप शहर में रह भी रहे हैं तो गांव के साथ तो ताल्लुक किसी न किसी तरीके से है ही। कहीं ना कहीं तो गांव से लिंक है। गांव में आप जाएं तो पगडंडियां बनी होती हैं। शहरों में तो पक्के रास्ते होते हैं, गांव में कच्चे रास्ते होते हैं, बारीक रास्ते, पगडंडियां। कभी आपने सोचा है कि ये जिस पगडंडी पे मैं चल रहा हूं ये किसने बनाई? बात ना की जाए, इनकी बात क्या मैं घर में रखूं? तो फिर चेहरे तो बताएं। जिस पगडंडी पे आप चलते हैं वो जो कच्चे रास्ते, छोटे छोटे बारीक रास्ते, उन पे चलते हुए कभी आपने सोचा है कि ये पगडंडी, ये कच्चा रास्ता किसने बनाया? मैं बताऊं ये रास्ता कौन बनाता है? एक जुमला कहूंगा खुदा की कसम, दीन की फिलॉसफी आप तक पहुंच जाए। कोई मुसाफिर अव्वल इतनी एहतियात से गुजर जाता है कि पीछे आने वाले उसके नक्शे कदम पे यकीन कर लेते हैं। जी आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आप तेरा करें। मैं खुदा की कसम रोजाना दुआ करता हूं, मालिक हमारी कौम उस मायार पे सुनने लगे जिस मायार पे हम बात करना था, तो बात करने का लुत्फ आ जाए। ये जो कच्चे रास्ते बनते हैं ये इस तरह बनते हैं कि कोई मुसाफिर अव्वल इतनी एहतियात से गुजर जाता है कि पीछे आने वाले को उसके नुकूश पापे तमाद हो जाता है। बस फिर लोग गुजरते रहते हैं और वो रास्ता बन जाता है। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, जिसे दुनिया सिरात मुस्तकीम कहती है, मुसाफिर अव्वल अली इतनी एहतियात से गुजरा है कि पीछे रास्ता बन गया। या बोलेगा वो जिसकी जुबान से जिक्र की अमानत है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक।
سارے قرآن پڑھو سارے آواز بلند صلی اللہ شریعتوں کے مکمل نصاب لیتا جا، شریعتوں کے مکمل نصاب لیتا جا، ولائے علی کی ایسی مثال لیتا جا۔ غلام زیادہ نہیں ہوں، امام زیادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ جواب لیتا جانا۔ موڈ ہے، بات آگے بڑھائی جائے، عبادت سمجھا رہا ہوں۔ یہ کون بندہ ہے جو نزول قرآن سے پہلے صراط مستقیم پہ چل رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو اس کی رحمانیت کا بھی عارف ہے، اس کی رحیمیت کا بھی ادراک رکھتا ہے؟ یہ جو بندہ نزول قرآن سے پہلے صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، بعد میں آنے والے لوگ اسی کا کلمہ پوچھنے والے ہیں۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس وقت الحمدللہ عارفین کا ماحول ہے اور بات بالکل بھی ضائع نہیں ہو رہی۔ خدا نے قانون دیا ہے قرآن میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو بندہ، میں لفظ بھی نہیں بدلوں گا تاکہ لطف آپ کا دوبالا ہو جائے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، خدا کہتے جو طاغوت کا کافر ہو کر اللہ پہ ایمان لائے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی التي لا انفصام لها، جو طاغوت کا کافر ہو کر اللہ پہ ایمان لائے، ایمان اس کا معتبر ہے جو پہلے طاغوت کا کافر ہو۔ طاغوت کا کافر کا مطلب طاغوت کا انکار کرے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ کا ایمان اس کا معتبر ہے جو پہلے طاغوت کا کافر ہو۔ لفظ کافر سے آپ پریشان ہو گئے ہیں، قرآنی لفظ ہے فَمَن يَكْفُرْ، جو کفر کرے طاغوت سے، یعنی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پہ ایمان لائے، خدا کہتا ہے اس کا ایمان معتبر ہے۔ اللہ کو پہلے ایمان نہیں چاہیے، ایمان سے پہلے طاغوت کا انکار چاہیے، اسے ڈائریکٹ تولا نہیں چاہیے، تولا سے پہلے تبرہ چاہیے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ یہ جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں یہ طاغوت کا کافر تھا، اللہ کا مومن تھا، طاغوت کا کافر تھا۔ یہ جس طاغوت کا کافر تھا انہوں نے ہی مشہور کر دیا تھا کہ کافر ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ یہ کافر تھا مگر طاغوت کا، اللہ کا مومن تھا، طاغوت کا کافر تھا۔ تو جس کا کافر تھا، اسی نے مشہور کر دیا کہ کافر ہے۔ ہم آیات دیکھیے، صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ جس کی عبادت ہے نا اس نے آ کے بتائی نہیں، اور جنہوں نے بتائی ہے انہوں نے اپنی کروائی نہیں۔ اب لطف آئے گا، اب لطف آئے گا۔ اپنے چرنوں میں گرے ہوئے مرید کو آگے کون ریفر کرتا ہے؟
میری بات کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے، ویسے اتنی مہربانی کرنا، ہاں ہوائی بات نہیں ہوتی، تھوڑا سا ذہنی مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر لطف آتا ہے۔ چرنوں میں گرے ہوئے مرید کو آگے کون ریفر کرتا ہے؟ جو بندہ میرے ہی قدموں میں گرا ہوا ہے۔ میرا دماغ خراب ہے کہ اسے اٹھا کے کہوں کہ اس کے قدموں میں گرے۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، ایسی بات نہیں جس کے لیے کتاب کا حوالہ چاہیے، جو آپ ہی کے قدموں میں گرا ہوا ہے، وہ کون سا پیر ہے جو اسے اٹھا کے آگے بھیجے؟ جسے لطف آئے وہ تو ثبوت دے کہ اسے لطف آیا ہے۔ کائنات میں وہ امین حویلی صرف علی کی ہے کہ جو ان کے قدموں میں گرنا چاہے یہ پکڑ کے خدا تک چھوڑ آتے ہیں، اور جو انہیں چھوڑ کے اسے جھکنا چاہے وہ ان کی دہلیز پہ پھینک دیتا۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ایسے امین لوگ صرف اس حویلی میں رہتے، اور جس میں نے عرض کیا کہ جس کی عبادت ہے اس نے بتائی نہیں، جو چپ ہے ان کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہوگی، میں کیا کہہ سکتا ہوئی ہے؟ کسی کو اللہ نے آگے بتایا میں اللہ ہوں میری نماز پڑھو؟ بولیے کس نے بتایا؟ جبریل آیا تھا؟ بولیے آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا؟ کہاں سے پتہ چلا؟ جس حویلی نے اللہ کا تعارف کروایا، لوگ اسی حویلی کو بائی پاس کر کے خدا کی گلی ڈھونڈ رہے۔ میں اس جملے پہ دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں اور استقبال میں آپ فضا میں اڑ بھی جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ جنہوں نے خدا سمجھایا تھا انہی محمدوں کی حویلی کو بائی پاس کر کے خدا کی گلی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، سیدہ کی قسم، اگر حویلی زہرا نہ ہوتی اللہ والوں کو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے۔ جو کچھ ابھی تک سمجھ چکا ہوں کتنا کا معیار بہت بلند ہے۔ میں صرف یہ سمجھاؤں کہ ملا دی پہلے ٹائم فقیر دی 24 گھنٹے، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا۔ اب ان کے گھر میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ میرے مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات۔ بات آ گئی ہے تو ایک تبرک غریب کی تفسیر سے بھی وصول کر لیجیے۔ خدا جانے عباس نے حسین کی اطاعت کس معیار کی ہے کہ حسین نے کہہ دیا عباس تو عبد صالح ہے۔ کس معیار کی اطاعت کی ہے عباس کہ حسین ابن علی نے اعلان کر دیا ہے اے عباس تو عبد صالح، تو ایسا عبد ہے کہ جو صالح ہے، یعنی عباس کی عبادت کو حسین ابن علی نے اپنی مہر سے سجا دیا۔ اس معیار کی اطاعت کی ہوگی عباس۔ اگر کسی نے شجاعت عباس دیکھنی ہے تو عباس کے حملے میں نہ دیکھے، عباس کی خاموشی میں دیکھے۔ عباس کتنا بہادر ہے، عباس کی خاموشی میں دیکھیں کہ حسین ابن علی ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کو کبھی
اونچی آواز میں کچھ کہنا بھی نہیں پڑا. حسین ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے, عباس قافلہ چلا, عباس قافلہ چلا دیتے تھے, عباس قافلہ روک, عباس قافلہ روک دیتے تھے, عباس خیمے لگا, عباس خیمے لگا دیتے, عباس خیمے اٹھا. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے آسانی سے سنا. عباس کا خیمے اکھاڑ دے, مالک نازوں کا صدقہ آپ کے بیٹے کو صحتیاب کرے, پروردگار شفائے کلی عطا فرمائے. اور بھی جو مومن مومنہ بیمار ہیں نازوں کا صدقہ پروردگار شفائے کلی عطا فرمائے. عباس خیمے اکھاڑ, عباس خیمے اکھاڑ دے, عباس تلوار میں آم میں ڈال. اس جملے کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. حسین ابن علی ابرو کا اشارہ کرتے تھے, عباس تلوار میں آم میں ڈالے تھے, اور پھر کفے افسوس ملتے ہوئے ایک جملہ کہہ کے چپ کر جاتے تھے, اذا قام قائمنا, اچھا کبھی تو ہمارا مہدی آئے گا. میں ان ظالموں سے پوچھوں گا, تم نے میرے سردار کو مجبور سمجھ لیا. عباس کی خاموشی, عباس کی شجاعت. کربلا میں اتنی ڈھارس تھی حسین کو عباس کہ عباس فرمایا, حسین فرمایا کرتے تھے, عباس تو میری کمر کا زور ہے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, مخدومہ کونین آپ کو آنسوں کی خیرات عطا فرمائے. جب عباس نے زین چھوڑی ہے قربان ہو جاؤں. حسین ابن علی کی یتیمہ سکینہ نے ہاتھ سے پیالہ پیا, بابا کے پاس آ کے کہنے لگی, بابا میرے چچا کو واپس بلا رہے. بابا مجھے خبر نہیں تھی کہ مجھے اپنے سوال کی اتنی قیمت دینی پڑے. بابا میرے چچا کو واپس بلا لے. سکینہ وعدہ کرتی ہے, آخری سانس تک سکینہ پانی نہیں مانگے. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ آوازیں بلند ہو گئی, محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہو جائیں. بس کوشش کریں کہ آ گئے ہیں تو جی بھر کے ماتم کریں, محمد کی بیٹی کو راضی کریں. جو رو نہ سکے تو سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے کہہ دے, مصطفیٰ کی بیٹی راضی ہے. حسین ابن علی کی ڈھارس تھا عباس, سکینہ کی آس تھا عباس. عجیب تعلق ہے سکینہ اور عباس کا. آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں درد سکینہ کا پڑھوں, علم عباس کا بڑھانا. درد سکینہ کا پڑھا جائے, علم عباس کا برآمد ہو. جو آنکھیں پرنم ہو گئی ہیں, محمد کی بیٹی ان سے راضی ہو, اور جن آنکھوں کا بھی خیرات نہیں ملی اس جملے پہ انشاءاللہ مل جائے گی. آپ بھی دعا کریں, بی بی گھر سے چل کے آئے ہیں, خوش آنکھیں لے کے واپس نہیں جانا چاہتے. جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے, جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے, جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زینب ہے, جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ. مرحبا مرحبا مرحبا, یہی حق ہے مصطفیٰ کی بیٹی کو پرسہ دینے کا جس معیار پہ آپ دے رہے ہیں. یہاں بچوں کے والدین بیٹھے ہیں, میں دستبستہ گزارش کروں گا. پردے میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, یہاں باپ بیٹھے ہیں, میں دستبستہ گزارش کروں گا. والدین کو خدا نے حق دیا ہے, بچہ نافرمان ہو, بچہ نقصان کر دے, والدین سمجھانے کے لیے مار سکتے ہیں. میں دستبستہ والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, بچہ جتنا نقصان کر دے اسے تماچا مار لینا, اسے کبھی اندھیرے میں بند نہ کرنا. بچہ تماچے سہ لیتا ہے, اندھیرا برداشت نہیں کرتا. اللہ جانے حسین کی یتیم سکینہ کا کیا حال تھا, جسے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا. جب سجاد نے دروازہ کھولا, دیوار پہ لہو سے لکھا ہوا تھا, بابا مجھے سانس نہیں آتی, بابا یہاں روشن دان نہیں ہے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بڑا پیار تھا سکینہ کو عباس کے ساتھ, بڑا پیار تھا سکینہ کو عباس کے ساتھ.
इस घर की बेटियों को अपने चचाओं से बड़ा प्यार था। अली की बेटी को जाफर तैयार से बड़ी मोहब्बत थी। रसूल की बेटी को अपने चचा हमजा से बड़ी मोहब्बत थी। सकीना को अपने चचा गाजी से बड़ा प्यार था। मान था मेरा चचा जाएगा ना पानी लेके आएगा। सकीना के भाई के लिए पानी लेने गया है हुसैन इब्ने अली से इजाजत लेकर। शेमर मलौन से किसी ने पूछा था, शेमर तू इतना जालिम और शकील कल्ब है, तुझे कहीं करबला में तरस भी आया? कहने लगा मेरा दिल इतना सख्त है, मुझे जिंदगी में कभी तरस नहीं आया। इसी का कहीं तुझे थोड़ा सा तरस आया हो? कहने लगा हाँ, एक मौका ऐसा है जहां मुझे तरस आया है। इसे पूछा कौन सा मौका? इसे कहा ये वो मौका था जब अब्बास हुसैन से इजाजत लेके निकल रहा था। अब्बास निकलता था दौड़ के हुसैन गले से लगा लेता था। अब्बास बाजू छुड़ा के निकलता था, दौड़ के हुसैन सीने से लगा देता था। अब्बास ना जाओ, मेरी सकीना मर जाएगी। मरहबा 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 मरहबा, अजरों को मल्ला, बस आपने एक मंजिल बढ़ानी है। सकीना का दर्द लेके चला गया उम्मुल बनीन का बेटा, जो शहीद गिरा है ना, जो शहीद गिरा है जीन से, उसने हुसैन को पुकारा। जब उम्मुल बनीन का लाल गिरा है, बाजू थे नहीं, दांतों में सकीना की मश्क का तस्मा था। हुसैन को बुला नहीं सका, बुलाए बगैर मर गया था। सांसें निकल गई, दांतों से मश्क का तस्मा नहीं निकला। ये है वफादार माँ का वफादार बेटा। सकीना के लिए पानी लेने गया, फुरात में उतरा। आगा हुसैन बगजाड़ा अल्लाह मकामहू कहते हैं कि फुरात में अशल को उतारा। अब्बास ने फौज यजीद को दिखाने के लिए चुल्लू में पानी भरा। सामने फौज यजीद का दस्ता था। ये मेरा वादा है, हर रज़ादार यहाँ से आज मातम करके जाएगा। जो दर्द मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हर रज़ादार को इंशाअल्लाह मातम का मौका मिलेगा। यूं चुल्लू में पानी भरा, सामने फौज यजीद का दस्ता था। फौज यजीद को दिखाने के लिए यही पानी था जो मेरे सरदार को तुमने बंद किया था। वो फरमाते इत्तेफाक से जिस तरफ फौज का दस्ता था ना, उसी तरफ सकीना का खैमा था। अब्बास की नजर सकीना के खैमे पे पड़ गई। अब्बास ने फौरन पानी जमीन पे गिराया। अब्बास ने अपने हाथ खुश कर लिए और फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा के कहा, परवरदिगार गुलाम के हाथ भीग गए हैं, सरदार की बेटी प्यासी है। परवरदिगार अब हक के वफा तबादा हो, मेरा लाशा जाए, मेरे हाथ साथ न जाए। अब्बास का लाशा गया, अब्बास के हाथ। सकीना का दर्द लेके चला गया अब्बास। अब दो दर्द सकीना के सुन लो, दो दर्द सकीना के सुन लो। जब तक ये मैं दर्द न पढ़ूं अलम नहीं आएगा। दो दर्द सकीना के सुन लो। आपको तो यही सुनाया गया है ना, सुनाने वाले पूरी बात नहीं सुनाते कि अज़ादार सुन के मर न जाए। आपको यही सुनाया गया ना कि जिस खैमे में जाते हुए अब्बास डरता था, उस खैमे में शेमर दाखिल हो गया था और इसने सकीना के कानों से बालियां नोच दी थी। मुझे हुसैन की यतीमा की गुर्बत की कसम, जो मैंने किताब में पढ़ा है, इसने बालियां नोची नहीं, इसने नेज़े की अनी सकीना की बाली में डालकर इतनी जोर से झटका दिया, कानों की लबें फट गई, आवाज आई चचा गाजी, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। बस मातम कीजिए तो आखिरी दर्द सकीना का बयान करूं, फिर आलम आ जाएगा। अल्लाह जाने क्या है सकीना। हुसैन ने जाते हुए कहा था, सज्जाद सज्जाद, इस जुमले पे उठ के मातम करेगा ज़ादार। सज्जाद बाहर चाहे जो हो जाए, सज्जाद तूने नहीं बोलना। चुप करके चटाई पे गिरा रहा, गैरतों का मारा हुआ, अकबर मारा गया, सज्जाद नहीं बोले। कासिम की लाश पामाल हो गई, सज्जाद नहीं बोले। असगर के गले से तीर पार हो गया, सज्जाद नहीं बोले। हुसैन का सर काट के नेज़े पे उठा दिया गया, सज्जाद नहीं बोले। खैमों को आग लगा दी गई, सज्जाद नहीं बोले। अली की बेटी के सर से चादर उतर गई, सज्जाद नहीं बोले। हाथों में रस्सियां डाल दी गई, सज्जाद नहीं बोले। गले में तौक डाल दिया गया, सज्जाद नहीं बोले। करबला से शाम तक शराबियों के हुजूम में कुफी को नंगे सर देखता रहा,
यहूदियों का गला एक रस्सी में बांधा गया। सज्जाद नहीं बोले, दरबार यजीद आ गया। ऊपर था यजीद का मिंबर, सामने था चबूतरा, हुसैन की यतीमा के हाथ बंधे हुए थे। या अचानक, अब मुझसे पूछो सज्जाद कहाँ बोले? अचानक दरबार में एक मस्खरा उठ के खड़ा हुआ। उसने सकीना की तरफ इशारा करके कहा, यजीद मेरी कोई कनीज नहीं है, ये कनीज मुझे दे दे।